دی ایگزارسسٹ 1973 میں بننے والی ایک مشہور ہارر مووی ہے۔ یہ فلم ولیم پیٹر کے ناول دی ایگزارسسٹ پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی کم عمر لڑکی کی ہے جس پر شیطان کا سایہ تھا۔ مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک فلم اسٹار کرس کی بیٹی ریگن پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، یعنی وہ پوزیسڈ ہو جاتی ہے اور اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے، عجیب اور خوفناک حرکتیں کرنے لگتی ہے، جیسے کہ الٹے ہاتھ پیر کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں اترنا، بار بار کہہ کرنا اور کسی دوسری زبان میں باتیں کرنا۔ لڑکی کی تکلیف دن بدن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی ماں ایک پادری سے رابطہ کرتی ہے کہ وہ ریگن کا ایکسورسزم کرے۔ پادری چرچ سے ایکسورسزم کی اجازت لیتے ہیں اور انہیں اجازت مل جاتی ہے۔ میرن اور ڈیمن نامی پادری دونوں اس لڑکی کو شیطان سے بچانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، لیکن اس جنگ میں میرن ہار جاتا ہے، جبکہ ڈیمن آخر کار کوئی چارہ نہ پاتے ہوئے شیطان سے کہتا ہے کہ وہ ریگن کا جسم چھوڑ کر اس پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی شیطان فادر کے اندر آتا ہے، وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ شیطان بھی آخر کار ریگن کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ریگن کی ماں اسے لے کر دوسرے شہر چلی جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی فلم کی کہانی، لیکن یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ ایک رونالڈ نامی لڑکے کا ہے جو 1982 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ اس کے ساتھ درپیش آیا، اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 13 سے 14 سال تھی۔ اکثر اپنی آنٹی کے گھر جایا کرتا تھا جو کالے جادو کی ماہر تھی۔ ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت کے بعد رونالڈ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آنے لگے۔ ان کے گھر سے رات کو عجیب آوازیں آتی تھی، جیسے پانی گرنے کی آواز یا ایسی آواز جیسے کوئی دیواروں کو ناخنوں سے کھرچ رہا ہو۔ رونالڈ کو ہر وقت غصہ آنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ کوئی نہ دکھائی دینے والی چیز اس کے قدموں کی تیز آہٹ محسوس ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ رات سو نہیں پاتا تھا۔ رونالڈ کے بستر کے گدے، حتیٰ کہ اس کے جسم پر ناخنوں کے نشان آنے لگے۔ رفتہ رفتہ رونالڈ کا معاملہ مزید بگڑنے لگا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کی دیواروں کو ناخنوں سے کھرچتا رہتا تھا۔ اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ رونالڈ کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رونالڈ نے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے بستر کو بھی برے طریقے سے تباہ کر دیا۔ دراصل وہ رونالڈ نہیں، وہ کچھ اور ہی چیز تھی جو گھر کو تباہ برباد کر رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ایک پادری سے رابطہ کیا جس نے رونالڈ کا ایکسورسزم کیا۔ ایکسورسزم کے بعد اس پر چڑھا ہوا آسیب اترنے لگا اور پھر رونالڈ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ جس پادری نے وہ ایکسورسزم کیا تھا، اس نے اپنے تجربات اس وقت کے اخبار میں شائع کیے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ دوران علاج اس نے دیکھا کہ رونالڈ کے کمرے کا فرنیچر خود بخود ہلتا تھا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ رونالڈ دن میں کئی مرتبہ کہہ کرتا تھا اور کسی دوسری زبان میں باتیں کرتا تھا۔ دراصل دیکھا جائے تو ایکسورسزم کی یہ کہانی اس لڑکے کی زندگی سے لی گئی ہے جس پر یہ اصل میں بیتی تھی۔